السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجعلہم جزازا الا کبیرا لعلہم الیہ یرجعون۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم۔ قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون۔ قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون۔ فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون۔ ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون۔ قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین و حضرات، اللہ مالک العلام کا فضل اور کرم کہ اس مالک کائنات نے الحمدللہ چینل پیغام مصطفیٰ خلیل پہ آپ دوستوں کو پیغام رسول اللہ اور پیغام قرآن اور پیغام ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں کو سنانے کی مالک نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ ساتھیوں، صاحبوں، لائق احترام سامعین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گزشتہ درس قرآن و حدیث میں ابراہیم علیہ السلام کی پہلی آزمائش جو کہ گھر میں تھی باپ کے ساتھ ہوئی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دین کی دعوت دی اور شرک سے آگاہ کیا کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، جس راستے پہ چل رہے ہیں، یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ جہنم میں لے کے جانے والا راستہ ہے۔ تو باپ کا احترام بھی کیا اور دعوت بھی دی، توحید کا اعلان بھی کیا اور باپ کا احترام بھی کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، میں صحیح ہوں، میں اپنے باپ کا احترام نہ بھی کروں، میرا باپ تو مشرک ہے۔ نہیں، پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی درس دیا۔ اللہ مالک العلام کا قرآن پاک بھی یہی درس دیتا ہے۔ کیا درس دیتا ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، توحید کی دعوت دینے کے دوران اپنے باپ کا احترام بھی کیا ہے، دعوت بھی دی ہے۔ یہ نہیں کہا میں نبی ہوں۔ ویسے بھی انبیاء جو نبی ہوتے ہیں ان کو اللہ مالک العلام نے بہت ہی طاقت سے نوازا ہوتا ہے۔ تو بھائیوں، ماں باپ کا احترام کرنا، ماں باپ کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا۔ میں اپنی بات کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ یہ جو لوگ کافر، بتوں کو اپنا خدا ماننے والے، اپنے بتوں کو
خدا ماننے والے، ان کی عبادت کرنے والے، ان کو سجدہ کرنے والے، نفع نقصان کا مالک سمجھنے والے تھے۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت گدھا میں جا کر ان کے تمام بتوں کو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ کو توڑ دیا، کاٹ دیا، کسی کے بازو کو کاٹ دیا، کسی کی گردن کو کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کو کاٹ دیا، ایسے ہی جدا جدا کر دیا، بکھیر دیا۔ جب وہ واپس لوٹے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور حکمت عملی کا کام کیا، سب کو توڑتے ہوئے، کاٹتے ہوئے، سب کو بکھیرتے ہوئے کیا کیا، جو سب سے بڑا ان کا خدا یعنی سب سے بڑا بت تھا، اس کے کاندھے کے اوپر کلہاڑی کو رکھ دیا تو روانہ ہو چلے۔ تو پیارے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کام کیا تو وہ کافر جو اپنے میلے سے واپس آئے، آ کر وہ اپنے خداؤں کو سلام سجدہ کرنے کے لیے جب بت خانہ میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، کسی کی ٹانگ کاٹی ہوئی ہے، کسی کی گردن کاٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو کاٹا ہوا ہے۔ تو آپس میں باتیں کرنے لگے، یہ کون سا ایسا ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حال کر دیا، ہمارے خداؤں کی اتنی توہین کر دی، ہمارے خداؤں کو کاٹ دیا، ہمارے خدا کا بازو کاٹ دیا، ہمارے خداؤں کا یہ حشر کر دیا۔ تو دیکھتے ہیں جو سب سے بڑا ہے اس کے کاندھے کے اوپر کلہاڑا پڑا ہے۔ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے کہتے ہیں ایک ایسا نوجوان ہے جو ان کی مذمت کرتا ہے، جو ان کے خلاف بولتا ہے، وہ ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب انہوں نے بولا تو یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سورہ انبیاء کی جو میں نے پہلے آیت کریمہ پڑھی ہے ان کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ ان میں یہ تفصیل سے اللہ مالک العلام نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش، پیارے ابراہیم علیہ السلام کے امتحان کو اللہ مالک العلام نے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو، پیارے ابراہیم علیہ السلام کے مشن کو، پیارے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ مالک العلام کے حکم کو جو لوگوں تک پہنچایا اس کو بیان کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کہتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا کام ہے، تو کہتے ہیں تمام لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لوگوں میں جمع کر کے اس کو پوچھتے ہیں۔ جب لوگوں میں جمع کیا گیا تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، کہتے ہیں ابراہیم ہمارے خداؤں کا یہ تو نے حال کیا ہے، ہمارے خداؤں کے بازو تو نے کاٹے ہیں، ہمارے خداؤں کی گردنیں تو نے کاٹی ہے۔ سوچنے کی بات ہے، ایک طرف خدا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف بازو کاٹنے کا کہہ رہے ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں گردن کاٹنے کا، دوسری طرف خدا کہہ رہے ہیں، ایک طرف گردن کاٹنے کا کہہ رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں ہمارے نفع نقصان کے یہ مالک ہیں، جو اپنے آپ کو خود کو نہیں بچا سکتے وہ اوروں کو کیا دیں گے، اوروں کی کیا حفاظت کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم کیا کہتے ہو، میں نے ان تمہارے خداؤں کا یہ حشر کیا ہے، ان کے بازو میں نے کاٹے ہیں، ان کی گردنیں میں نے کاٹی ہے۔ تم جا کر اپنے جو تمہارا بڑا خدا ہے اس سے جا کر پوچھو۔ تو تمام مشرک کافر یہ کہتے ہیں ابراہیم اس بات کا تیرے کو علم ہے، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، نہ حرکت میں آ سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں افسوس، یہی تو میں کہتا ہوں، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں، نفع نقصان کے یہ کیسے مالک ہو سکتے ہیں جو اپنے آپ کو خود کو نہیں بچا سکتے، تمہارا کیسے خیال کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے میرے بھائیوں ساتھیوں لائق احترام سامعین و حضرات، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں، ایک طرف پوری قوم ہے، مشرک قوم ہے، ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ کی بات کو منوا رہے ہیں، اللہ کے پیغام کو سنا رہے ہیں۔ ان کو یہ بھی
پتا ہے یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، ان کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، ان کو یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے دل میں ان کی محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو میرے کو نقصان پہنچا دے، مگر اللہ جس کو بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، اللہ جس کو مارنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، اللہ جس کو عزتوں سے نوازنا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ دوستو ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوم کے سامنے یہ بتا دیا، یہ سننے کے قابل نہیں، یہ سنانے کے قابل نہیں، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں، باتیں بہت ہیں ساتھیوں، لائق احترام سامعین و حضرات، یہ سمجھنے کے باوجود، یہ ماننے کے باوجود یہ کچھ نہیں کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے خداؤں کی توہین کرتا ہے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے پروگرام بنا لیے۔ تو انشاءاللہ یہ جو آگ میں جانے والا واقعہ ہے آنے والے درس میں انشاءاللہ ساتھیوں کو سنایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ السلام نے جیسے دین کو عام کیا، دین کی دعوت کو عام کیا، دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا، طرح طرح سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، اللہ ہم میں بھی ایسی صلاحیت کو پیدا کر دے، ہم میں بھی ایسی اسلام کی محبت کو پیدا کر دے، دین سے ہمارا بھی لگاؤ پیدا کر دے۔ اللہ ہمارا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔